یہ کہ علم ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کے دیگر مشارکات سے ممتاز کرتی ہے۔ 18,000 مخلوقات ہیں نا، ہیں کہ نہیں؟ کم و بیش 18,000 سے زائد ہو سکتا ہے کہ مخلوقات میں یا کم، یہ بھی قول ہے۔ ان ساری مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اللہ کی، وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ تو آخر یہ سب سے افضل کیوں ہے؟ آپ غور کیجئے کہ سب سے افضل انسان ہی کیوں ہے؟ بھئی جنات بھی تو ہے، جنات تو اڑ بھی سکتا ہے، شکل بدل سکتا ہے، تو اس کو کیوں نہیں اعلیٰ بنایا؟ آپ کو کیوں اعلیٰ بنایا؟ اچھا فرشتے بھی تو ہیں، فرشتے ہیں کہ نہیں؟ دن رات عبادت کرتے ہیں اللہ کی، لیکن افضل المخلوقات انسان ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہ انسان جو ہے یہ اتنے بڑے فضل کا حامل ہے کہ فرشتوں نے ہمارے ابا، ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ کیوں سجدہ کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اے میرے مالک، اگر تو انسان کو پیدا کرے گا تو یہ فتنہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، لوگوں کا قتل کرے گا، اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور عارفین کہتے ہیں کہ دبے جملے میں ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر خلیفہ ہی بنانا ہے تو ہم ہی میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے، انسان کو کیوں خلیفہ بنا رہا ہے؟ بتائیے کتنی اہم بات ہے کہ انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، زمین پر آیا نہیں، اور فرشتوں کو اس بات کا علم پہلے سے ہی ہے کہ یہ جا کر کے فتنہ فساد کرے گا۔ ان کا علم غلط تو نہیں تھا، صحیح تھا یا نہیں؟ کہ یہ جائے گا تو فتنہ پھیلائے گا۔ انہوں نے کوئی غلط آبزرویشن تو نہیں کی تھی، صحیح کیا تھا نا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بات پیش کی وہ تو صحیح پیش کی کہ انسان یہ سارا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ بھائی مرڈر بھی انسان کر رہا ہے، قتل بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، فتنہ بھی پھیلا رہا ہے۔ فرشتوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تو یہ کام کرے گا۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ فرشتوں کو یہ علم کیسے ہوا؟ یہ کس نے ان کو بتایا کہ انسان یہ کام کرے گا؟ ابھی تو انسان بنا نہیں ہے، ابھی زمین پہ آیا نہیں ہے، انسان کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کی نسل نہیں چلی ہے۔ فرشتوں کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ کام انسان کرے گا۔